لوگوں کے سامنے انگلیاں چاٹنے میں شرم محسوس کرنا. کیا لوگوں کی محفل میں کھاتے وقت انگلیاں چاٹنا یا پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنے میں شرم محسوس کرنا سنت کی بے ادبی ہے؟ اور یہ سوچنا کہ لوگوں کے سامنے یہ عمل برا لگے گا کفر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں کفر تو نہیں ہے، انگلیاں چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا یا پلیٹ چاٹتے ہوئے شرم محسوس کرنا کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی علامت بہرحال ہے کہ آپ میں خود میں کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے آپ نے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. آپ جب کوئی کام کریں نا، آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، بھائی مجھے پتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا صحیح کر رہی ہوں تو میں کروں گا وہ کام. کانفیڈنس کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، اور جو لوگوں سے دبا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ ایک کام صحیح ہے لیکن پھر بھی لوگ کیا کہیں گے اس بیس پہ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کی نظر میں بھی عزت نہیں رہتی آدمی کی. مشہور واقعہ، ایک صحابی تھے بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، کیسر و کسرا میں کوئی بادشاہ تھا غیر مسلم، تو دسترخوان لگا ہوا تھا، بادشاہ کے شہزادے اور ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقمہ جو ہے وہ دسترخوان پہ گر گیا. تو انہوں نے کیا کیا، اس لقمے کو صاف کر کے کھانے لگے. کسی نے سائیڈ میں آدمی نے کوئی کونی وونی ماری ہوگی اور کہنے لگا ان سے کہ بھائی یہ بادشاہ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، یہ آپ نے دسترخوان پہ لقمہ گر گیا تو کیوں اٹھا کے کھا رہے ہو؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سقط من يد احدكم اللقمة فليأكلها ولا يدعها للشیطان ولیمت عنها الاذى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لے، اس پہ جو کچھ لگ گیا ہے اگر کچھ تو اس کو صاف کر دے اور شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑے. تو ان صحابی نے کہا پیغمبر کی سنت ہے، ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آداب کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبر سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے؟ تو ہم تو کھائیں گے، ان کی نظر میں کوئی ہماری وہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ہم ان کو پروٹوکول نہیں دے رہے. تو کھانے کے آخر میں انگلیاں چاٹنا بھی سنت ہے، برتن چاٹنا بھی. برتن کا چاٹنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زبان سے ایسے کر کے چاٹنا شروع کر دیں، برتن چاٹنے کا مطلب انگلی سے چاٹنا. یہ کھانے کے آخر میں سنت ہے، تو اس سنت کو لوگوں کی وجہ سے آپ ترک نہ کریں. یہ تکبر ہے کہ آپ نے کھانا کھایا اور آپ کے ہاتھ میں رزق لگا ہوا ہے تو بھائی وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو کھا لیں. آپ ٹیشو سے اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ برتن میں جو چیز رہ گئی ہے یہ اللہ نے دی ہے، ہم تو بھکاری ہیں. بھکاری پہ تکبر زیب نہیں کرتا. یہ رزق اللہ ہم سے چھین لے تو ہماری تو 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ہم یہ شو کرتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، کھاتے بھی ادب کے ساتھ ہیں، تواضع کے ساتھ ہیں، اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں. غیر مسلم تو اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ تو جیسی چیز آئی وہ ایک دم شروع کر دیتا ہے پینا کھانا اس کو. ہم تو اللہ کے محتاج ہیں تو برتن کے آخری لقمے تک ہم اس کو چاٹتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں انگلیاں چاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں پھر بار بار انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھائی آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں بس، تو بار بار نہ چاٹیں. اسی طرح 2 آدمی کھانے میں شریک ہیں، ایک پلیٹ میں 2 بندے ہیں، آپ انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر اس میں ڈال رہے ہیں تو سامنے والے کو پھر گھن آتی ہے کہ بھائی تو اپنی انگلیاں جھوٹی بھی کر رہا ہے، چاٹ بھی رہا ہے میرے سامنے، پھر واپس یہی انگلیاں اس میں ڈال رہا ہے. یہ پھر آداب کے خلاف بات ہو جائے گی، یہ غلط طریقہ ہوگا. تو آپ نے انگلی آخر میں چاٹنی ہے، بالکل لاسٹ میں جب کھانا ختم کر چکے ہوں، اور اسی مرتبہ میں آخر میں ایک دفعہ برتن چاٹنا ہے. اور چاٹنے کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ سامنے والے کی طرف منہ کر کے نہ چاٹیں آپ. یہ سب چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، پھر گھن آتی ہے انسان کو، اس کے منہ کے قریب لے جا کے یوں انگلیاں چاٹ رہے ہوں گے، پھر چپ چپ کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں منہ سے. یہ غلط حرکت ہو جائے گی، یہ بہرحال کھانے کے آداب کے خلاف، مجلس کے آداب کے خلاف ہے. تو آخر میں ایک دفعہ چاٹ لیں انگلیوں کو، آواز نہیں آنی چاہیے، منہ تھوڑا سا نیچے کر کے چاٹیں، اور برتن بھی ایک دفعہ آخر میں چاٹ لیں. پھر بھی لوگوں کو برا لگتا ہے، بولے ایسی کی تیسی، جاؤ تمہارے برا لگتا ہے تو لگ رہا. ہم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اصل عزت اللہ اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے جو اسلام کو